اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری محترمہ ماؤں بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ تمام مستورات یہاں پر جمع ہوئی ہیں. انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر کے بعد ہمارے آج کے مہمان خصوصی سرگودا سے تشریف لانے والے معزز مہمان حضرت اقدس حضرت مفتی شفیق احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ مفصل بیان انہی کا ہوگا. ان کے حکم پر دو چار باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہم سب اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. پھر انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. اور پھر اس سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا کہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی درخواست انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ کے سامنے کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے چلے گئے کہ اے اللہ مجھے بھی اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے درخواست کی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں. لیکن سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ رتبہ، سب سے زیادہ شان اللہ نے جو اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے، اس سے زیادہ شان کسی کو نہیں ملی. حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں مبعوث فرمایا. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولین کے بھی نبی ہیں، آخرین کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں، درند پرند چرند تمام مخلوقات کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میں نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کا نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کر دیں گے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسے انداز میں بیان فرمائی. کبھی اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، کبھی اللہ کہتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کبھی اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کبھی یاسین کا تمغہ ملتا ہے، کبھی وَالضُّحَىٰ کا تمغہ ملتا ہے، کبھی مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی قسمیں کھاتے ہیں، کبھی آپ کی پیدائش کی قسمیں کھاتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے گھوڑوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں
والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لَعَمْرُكَ، اے میرے محبوب آپ نہ پریشان ہوں، آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شانیں ملی ہیں، وہ مرتبہ اور مقام ملا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ اسرائیل علیہ السلام ہیں، اللہ نے فرمایا آپ اجازت دیں گے تو ہم اندر آئیں گے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرمت فرمائی، حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج پہلا موقع ہے، اس سے پہلے کبھی اجازت نہیں لی، نہ اس کے بعد کبھی اجازت لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے، محبوب اگر آپ آنا چاہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے، ملاقات کرنے میں مشتاق رہتے ہیں، اللہ بھی چاہتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اس وقت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے یہ نہیں کہا، اسرائیل سے یہ نہیں فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میری عائشہ کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میری فاطمہ الزہرا کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میرے حسن و حسین کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میرے گھر کا کیا بنے گا۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، وہ شفیق نبی، وہ محبتوں والا نبی، وہ اپنی امت کے ساتھ شفقت کرنے والا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل جاؤ پہلے رب سے پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ میری ماں اور بہنوں، اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا ہے، ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا ہے، اور ہمیشہ اپنی امت کے لیے روئے ہیں، ہمیشہ اپنی امت کے لیے تڑپے ہیں، رات دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر وقت یہی دعا مانگی ہے۔ جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، آپ کا میلاد پاک ہوا، آپ دنیا میں تشریف لائے، ابھی تک تھوڑا سا وقت گزرا تھا، آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں گر کر اللہ سے یہی درخواست کی، یا رب امتی یا رب امتی۔ تو اب میرے ماں اور بہنوں، اتنا شفیق نبی وہ ہم سب کے لیے، مردوں عورتوں کے لیے اس دنیا میں روتے روتے چلے گئے تاکہ میری امت کا ایک ایک فرد وہ کامیاب ہو کر آئے۔ کبھی بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ ہاتھ جن ہاتھوں کو قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ ہاتھ جب کبھی اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میری ماں اور بہنوں، وہ شفیق نبی، وہ محبت بانٹنے والا نبی، وہ عزت دار نبی، ہمیشہ ہر وقت ان کی تڑپ یہی ہوتی تھی کہ میرا ہر امتی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا جوان ہے، وہ مکمل 100% دین کے اوپر زندگی گزار کر آئے، چونکہ کل ایک وقت آنے والا ہے جہاں پر مردوں نے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور عورتوں نے بھی کھڑا ہونا ہے۔ وہاں پر مردوں نے اپنا حساب دینا ہے اور عورتوں نے اپنا حساب دینا ہے۔ اگر میری ماں اور بہنوں، اگر ہم دنیا میں رہ کر اپنی مرضی سے زندگی گزار کے چلے گئے، اگر ہم یہاں پر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار کے چلے گئے، اگر ہم نے یہاں پر نہ اللہ کو یاد کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا،
نہ کبھی ہم نے صحابہ کی طرف دیکھا، نہ صحابیات کی زندگی کو دیکھا، نہ اولیاء اللہ کو دیکھا، نہ اولیاء اللہ کے گھر والوں کی زندگی کو دیکھا، من چاہی زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو پھر میرے ماں اور بہنوں، کل ایک وقت آنے والا ہے جب ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے کندھوں پر اللہ نے فرشتے بٹھا دیے ہیں، وہ فرشتے ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ کل اللہ تعالی ہم سب کو فرمائے گا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائے گا یہ کتاب پڑھ جو کتاب تیرے عملوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم نے اس کتاب کے اندر کوئی ایسا عمل نہ کیا ہوگا جو عمل ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کریں گے، ہر عمل ہمارا آج ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، دنیا کے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر آج دنیا کے اندر ہم اتنے گم ہو گئے۔ ہر بندہ اس سوچ کے اندر پڑا ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا جوان ہے، ہر ایک کی سوچ میں یہی ہے، ہر ایک کی فکر یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر ترقی کر لوں، دنیا کے اندر کوئی عہدہ سنبھال لوں، دنیا کے کسی عہدے پر فائز ہو جاؤں، دنیا کی زیب و زینت اس کو اچھی لگتی ہے۔ کبھی آج دن تک ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے، ہمارے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسی زندگی گزاری ہے، اور ہماری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کے عورتوں کی سردار ہے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اگر تو میری ماں اور بہنوں، اگر ہم تھوڑا سا اس طرف سوچ لیں کہ کل ایک وقت آنے والا ہے، ہم سب نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ دنیا میں بھیجا ہے کیا لے کر آئے ہو۔ اگر ہم نے دین کے مطابق زندگی نہ گزاری، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من چاہی زندگی نہ گزاری، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے چلے گئے، تو پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ قسم کھاتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، یہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، مگر الا الذین آمنوا، یہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ شرط لگا دی ہے عمل صالح کی، اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، عورت کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، عورت کی بہت زیادہ اللہ کے ہاں قیمت ہے، اور عورتوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے ادا کیے ہیں، بہت بڑے بڑے دین کے اندر انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ دین کے اندر عورت کا بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں آئی ہیں، یہ کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی امیر ترین عورت تھی، اور انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامان بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے سامان دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، آپ نے پہلے قافلے کے اندر جا کر ہی اس مال کے اندر سے اتنا منافع کمایا جو اس سے پہلے آپ کو نہیں ملا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوچ کو ذرا دیکھیں، اگر عورت اپنی سوچ کو تبدیل کر لے، اگر کوئی عورت اپنی سوچ کو تبدیل کر لے اور وہ فکر مند ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پوچھا کہ اتنا بڑا سامان کے اندر منافع ملا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سوچ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح فرمایا۔ تو اب دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت یہ اپنے شہر کی امیر ترین عورت تھیں، لیکن جب حضور کے نکاح میں آئیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی بدل ڈالی اور ساری کی ساری زندگی، ساری کی ساری خواہشات، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اللہ نے کائنات کے مومنوں کی ماں بنا دیا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے تاریخ میں جائیں تو تھوڑا آپ غور کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کیسی کیسی عورتیں اس دنیا میں آئی ہیں اور ان عورتوں نے کیسا کردار ادا کیا ہے۔ ان کی وجہ سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں، اللہ نے کیا مرتبہ، کیا شان عطا فرمائی ہے کہ جب منافقوں نے، جب دشمنان اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، سبائیوں نے جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو پھر اللہ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی شان میں اللہ نے پوری قرآن کے اندر سورت اتار دی ہے۔ آذان ہو رہی ہے، آذان کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے، پھر انشاءاللہ نماز پڑھی جائے۔